دیکھیں گے کہ یہ اہل حدیث علماء کے جن کے ہم اکثر جوابات بھی دے رہے ہیں کہ یہ اپنے مشائخ اور جو محدثین ہیں ان کی آراء کے مقابل میں آ کر کیسے کھلواڑ کرتے ہیں احادیث سے، یہ اب چلتے ہیں ان مولوی صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس روایت کے اندر ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں نہیں کی۔ وہ الفاظ ذرا غور سے سمجھیے، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ ہوں۔ کوئی آدمی مجھ سے بات کرے میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس سے اور اس کے والد سے بھی اس معاملے کا زیادہ حقدار۔ وہ معاملہ ہماری تحقیق کے مطابق قصاص عثمان کا تھا۔ جی، اب یہ جس روایت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا عماد بھائی، اور دو چیزیں اس میں، ایک یہ کہ وہ معاملہ جس کے متعلق معاویہ کہہ رہا ہے کہ میں اس معاملے میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں، وہ معاملہ کس کا تھا؟ قصاص کا، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ جناب عمر اور اس کے بیٹے کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی تھی، وہ ایسے ہی کہا جا رہا تھا کہ جو یہ بات کرے گا میں اس سے اور اس کے باپ سے۔ تو بس دو چیزیں ہیں جو ان مولوی صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کتنے سچے ہیں۔ اب ایک چیز نکلے گی، یا تو ان کے محدثین اور ان کے مشائخ حتیٰ اہل حدیث علماء جھوٹے ہیں، دجل اور فریب سے کام لیتے ہیں، یا یہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے فریب سے کام لیا ہے۔ اور یہ چیز نہایت واضح، ہم چونکہ جیسا کہ عرض کیا کہ گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ہے، معاویہ خود کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا تھا، حتیٰ عمر ابن خطاب سے بھی زیادہ خود کو وہ خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ اب یہ جس حدیث کی طرف ان کا اشارہ تھا، ہم انہی کے شارحین اور مترجمین کی زبانی بتاتے ہیں کہ آیا وہ امر جس کی متعلق بات کی جا رہی ہے خلافت ہے یا قصاص ہے، اب یہ معلوم پڑ جائے گا۔ یہ جناب ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری، اچھا جی، صحیح بخاری کی شرح ہدایت القاری کس کی ہے جناب؟ حافظ عبدالستار صاحب، یہ ان کے اہل حدیث کے ہاں اچھا خاصا ان کا پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے، شیخ الحدیث ہیں۔ اب اس میں ہم چلتے ہیں، اسی روایت کے ضمن میں دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہوا ہے۔ روایت وہی 4108 ہے غالباً، اچھا جی، روایت شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے، وہ پوری روایت ہے وہ ہم دکھاتے بھی ہیں، آگے چل کے مزید اس کی وضاحت سے دکھائیں گے۔ مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا۔ حضرت حفصہ نے فرمایا لوگوں کے اجتماع میں شرکت کرو، یہ ان کے بیٹے جناب ابن عمر صاحب کہہ رہے ہیں حفصہ سے کہ مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا۔ اب بات کس کی چل رہی ہے؟ حکومت کی۔ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے رک جانے سے مزید اختلاف ہوگا۔ آخر کار ان کے اصرار کرنے پر وہ اجتماع میں گئے۔ جب لوگ حضرت معاویہ کی بیعت کر کے چلے گئے تو امیر معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اس خلافت، وہ جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ ہاں یہ جو بات کی نا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، تو کہا اس خلافت کے موضوع پر جس نے کوئی بات کرنی ہے، اب بات خلافت کی ہو رہی ہے، وہ اپنا سر اٹھائے، یقیناً ہم اس سے اور اس کے فَلْنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِي، اس سے اس کے باپ سے۔ اب کو جیسے ہی عبداللہ ابن عمر آتا ہے اس اجتماع میں، اور پھر وہاں پہ معاویہ صاحب خطبہ دیتے ہیں اور پیچھے وہ خود بات کر رہے ہیں حکومت کی، ہمیں تو حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملا، تو بات وہ کہہ رہا تھا قصاص عثمان کی ہے۔ آپ کے اپنے جو فضیلت الشیخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ خلافت، خود بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے، ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ جو انجینئر مرزا ہے نا وہ اپنے اس میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہوئے ایک بریکٹ لگا دیتا ہے، تو یہ بریکٹیں خود بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں پہ چڑھائی کرتے ہیں، ان کے اپنے محدثین اور اپنے شارحین نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اچھا، اس خلافت کی اب اس مولوی صاحب کو پتہ چلے کہ یا تو آپ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق، بھائی تمہاری تحقیق یہ تمہارے بزرگوں کی تحقیق، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم سب کی تحقیق رکھیں گے آپ کے سامنے۔ وہ اپنا سر اٹھائی، یقیناً ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اچھا، یہ حدیث ہم نے یہ پیچھے سے یہاں سے وہی 4108 تھی، حضرت ابن عمر سے روایت تھی یہ۔ اچھا، اس کے بعد شرح بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں جناب، یعنی خود ان کے امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر کے اس ارشاد کی بنا پر پیش کیا جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی تھی۔ یعنی اگر تم یہ بات کرتے ہو تو تم سے زیادہ خلافت کی ہو رہی ہے، اصلاً قصاص عثمان کی بات ہی نہیں ہو رہی، اور تمہارے باپ سے اسلام کی سربلندی کے لیے، چونکہ یہ معاملہ کب ہوا تھا عماد بھائی؟ جب وہ حکمیت کا فیصلہ ہو چکا،
اور معاویہ جو ہے وہ برسر منبر آ جاتا ہے اور برسر حکومت آ جاتا ہے. یہ تب کا واقعہ ہے. تو جب اس نے کہا کہ وہ سر اٹھائے، جو یہ ذہن میں رکھتا ہے بات کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس امر کا حقدار ہوں، اور اس سے مراد خلافت تھی. اور تو آگے سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی سر بلندی کے لیے جنگ لڑی تھی وہ زیادہ حقدار ہے. یعنی غزوہ احد، اور خود بیان کر رہے ہیں، غزوہ احد اور خندق کے دن، یعنی غزوہ احد اور خندق کے دن معاویہ اور ان کے ابو سفیان سے قتال کیا، یعنی وہ شخص جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے. اس مقابلے میں حضرت علی، مہاجرین اور حاضرین خندق مراد ہیں، جن میں حضرت ابن عمر بھی شامل ہیں. اس اعتبار سے اس واقعے کو غزوہ خندق کے عنوان میں لایا گیا. تو بس یہاں سے چیز واضح ہو گئی کہ آگے خود کہتے ہیں اور حضرت ابن عمر غزوہ خندق میں موجود تھے، جبکہ ابو سفیان اور حضرت معاویہ اس وقت مخالف اسلام تھے. اس مقام پر خلافت اور حکومت کے استحقاق سے بحث مقصود نہیں، وہ ہم کتاب الاحکام میں بیان کریں گے. تو بس یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ جو امر تھا قصاص نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ خلافت تھا. تو یہ ہمارے جو مولوی صاحب نے بیان کیا کہ نہیں جی اس سے مراد تو قصاص عثمان تھا، یہ حقیقت سے دور بات ہے. اچھا، اس کے بعد خود ایک ان کے اپنے اور مولانا کی بھی ہم ترجمہ اور تشریح پیش کر دیتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری محمد داؤد راز صاحب اس کے مترجم و شارح ہیں، اور نظر ثانی وہی حافظ عبدالستار الحماد صاحب نے کیا ہے، جن کی ہم وہ دکھا چکے ہیں. مقدمہ حافظ زبیر علی صاحب کا ہے. اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیں. اب وہی روایت مجھ سے ابراہیم فلاں فلاں نے، اور یہاں بھی روایت دیکھیے گا. روایت بیان کرتے ہیں حفصہ نے کہا مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بنے. آخر حفصہ کے اصرار پر عبداللہ ابن عمر. پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہے وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے. یقیناً ہم اس سے، کس سے؟ اماد بھائی بڑی زبردست چیز ہے، کس سے؟ اشارہ ابن عمر کی طرف تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا مولوی صاحب؟ ہماری تحقیق مرابط وہ ان کی مراد ابن عمر نہیں تھا. یہ بریکٹ میں آپ کے اپنے ہی شارح نے، آپ کے اپنے ہی فضیلت الشیخ اور شیخ الحدیث نے بیان کیا ہے، اور اس پہ مقدمہ زبیر علی زئی صاحب کا ہے، عبدالستار صاحب کی نظر ثانی ہے، داؤد راز صاحب نے اس کی تشریح کی ہے، ترجمہ کیا ہے. ہم کوئی رافضیوں کا ترجمہ تو اٹھا کے نہیں لائے کہ انہوں نے بخاری کا ترجمہ جو ہے وہ نقوی بخاریوں نے کر دیا ہو کہ بھائی کہ بخاری تو ہمارا حق ہے کیونکہ ہم بخاری ہیں. شاید وہ پھر کہہ دیں عبدالستار میں فیہ قلیل من التشیع، ہاں اس میں بھی تشیع پائی جاتی ہے. خود آپ کے اپنے شارح بیان کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں اگنیشن بیدی کہ یقیناً ہم اس سے کون مراد ہے؟ اشارہ ابن عمر کی طرف تھا. زیادہ کس چیز کے؟ قصاص عمر کے نہیں، خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ، ابن عمر کے باپ سے بھی زیادہ. یعنی کون؟ جناب عمر صاحب سے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. تو نیچے تشریح حافظ صاحب نے دی ہے. حافظ صاحب فرماتے ہیں یعنی مراد وہ حکومت کا جھگڑا ہے جو صفین کے مقام پر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان واقع ہوا. اس کے لیے حرمین کے بقایا صحابہ نے باہمی مراسلت کر کے اس قضیہ نامرضیہ کو ختم کرنے میں کوشش کرنے کے لیے ایک مجلس شورا کو بلایا جس میں شرکت کی فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے، تو آخر میں کیا خود بناتے ہیں کہ وہی مشہور و معروف ہے کہ موسیٰ اشعری آیا، عمرو عاص آیا وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ہمارا مقصود اور مطلوب جو تھا ان مولانا صاحب نے جو بیان کیا وہ یہ کہ شروع میں ہم نے بیان کیا کہ معاویہ عثمان کے قصاص کے در پہ نہیں تھا. معاویہ خود کو حکومت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا. جھوٹ بولتا تھا کہ میں تو علی کو زیادہ حقدار سمجھتا ہوں. پھر کیوں تم وہ حکمیت کے فیصلے پہ آ کے خطبہ دیتے ہو؟ اور خطبہ دے کے یہ نہیں کہتے کہ اے لوگوں دیکھو میں بس لوگوں نے مجھے بنا دیا. تھوڑا عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا آپ کے بقول، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہو کیا کہتا کہ لوگوں نے بس ٹھیک ہے بنا دیا، ایک حکمیت جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ، لیکن مجھ سے زیادہ دوسرے لوگ حقدار ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پہ معاویہ الٹا کے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس سے اور اس کے من ہوں و من ابی. ٹھیک ہے، احق میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اشارہ کس کی طرف؟ عبداللہ بن عمر کی طرف. خود ان کے اپنے شارح صحیح بخاری اور اہل حدیث کے ہی ہم نکال کے لائے. ہم نے کسی بریلوی کا، کسی دیوبندی کا، چشتی قادری، کسی کا بھی، نقشبندی سہروردی، کسی کا بھی ترجمہ نہیں نکالا. ہم نے انہیں کے اپنے ہی علماء جو ان کے اپنے مشرب کے، اور یہ اچھا مزے کی بات ہے یہ نہاد چینل پہ پروگرام کرتے ہیں، یہی شارح عبدالستار صاحب اسی نہاد چینل پہ وہ انٹرویو وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے. اچھا ہاں، آپ کبھی ان کو ان کی زیارت کے مشتاق ہو، مناظرہ کروائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپس میں مناظرہ کروائیں کہ اچھا تحقیق کس کی ہے، اچھا شارح بخاری کون ہے اور اچھا مترجم کون ہے. یہ ان کی آپس کی گھر کی بات ہے. ہم نے اس لیے تو یقین کریں لطف کی بات یہ ہے کہ ہم نے کہیں اور سے اٹھایا نہیں ہے. اگرچہ میں بھی آپ کو دوسرے محدثین بھی جن کو خیر سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ابن فتح الباری، بدر الدین عینی، سیاق و سباق سے واضح ہے کیونکہ بعض حنفی ہیں، شارحین، بعض شافعی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، فقہی اختلاف اپنی مقام پہ، لیکن یہ جو مسئلے ہیں صحابہ ان سب کے نزدیک حجت ہیں. ٹھیک ہے، سب کی ریڈ لائن صحابہ ہیں. ہاں، سب کے پیارے، سب کی ریڈ لائن جو ہے وہ صحابہ ہی ہیں. تو اس معاملے
معاملے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں جو ہے وہ تقصیر کر رہا ہے صحابہ کے حق میں، یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ تو ناظرین یہاں تک آپ نے جو چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لوگ کس قدر فریبی ہیں، جھوٹے ہیں، دجل سے کام لیتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں۔ یہ مولوی عتیق الرحمان نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق۔ بھائی تیری تحقیق تو بڑھ گئی، یہاں پہ 2 منٹ میں جو ہے وہ تمہارے اپنے محدث نے اس کو سائڈ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کہتے ہو کہ نہیں جی یہاں پر 1-2 چیزیں جھوٹ بولا آپ نے کہ جی یہاں پہ اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب یہی بات کرتے ہیں، لطف کی بات یہ ہے، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اس امر سے مراد کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ امر کیا ہے؟ امر قصاص ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات کہ نہ آپ کے شارحین بخاری نے یہ بات کی، نہ آپ کے اپنے جو موجودہ مترجم ہیں، سمجھ نہیں آئی، 1400 سال بعد صرف ان کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ نئے نئے انکشافات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم دیگران کے بھی آپ کو ابھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا پھر جو ہم نے بیان کیا کہ معاویہ قصاص سے عثمان کے پیچھے نہیں تھا، جب امام علی نے اس کو آفر کی وہاں سے بھی وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ خود ابن تیمیہ نے بھی مات بھائی، یہ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ جس کا شیخ الحدیث شیخ الاسلام اہل حدیث کے ہاں تو یہ امام ہے، اور یزید کے معاملے میں یہ ڈاکٹر زبیر صاحب جو موقف اپناتے ہیں وہ ابن تیمیہ کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کے معاملے میں ہمارا موقف یہی ہے۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ۔ اچھا جی، لوگ جو ہیں وہ معاویہ کے اوپر جمع ہو گئے، کس کے بعد؟ بعد موت علی، امام الاسلام کے موت کے بعد۔ اچھا ہوا کیا پھر؟ اور اس کو وصار امیرا علی جمیع المسلمین، اور معاویہ کو تمام مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ اچھا اور ساتھ اس کے کہ اس نے جو عثمان کو کے قاتلین تھے ان کو قتل نہیں کیا، یعنی باوجود اس کے کہ وہ امیر بنا، باوجود اس کے کہ اسے خلافت ملی، فلام یقتل قتلۃ عثمان الذین کانوا قد بقوا، پھر بھی اس نے عثمان کے قاتلین کو قتل نہیں کیا۔ نہیں ابن تیمیہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ امیر بن گیا۔ بھائی امام علی سے جھگڑا کس چیز کا تھا؟ قصاص عثمان کا، کہا قصاص عثمان نہیں کرتے تو ہم امیر بنیں گے، ہم خود یہ کام کریں گے۔ اور جب خود امیر بن گیا تو کہیں پر بھی اس نے قصاص عثمان کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا اور کوئی عثمان کا قصاص نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہوئی ہے کہ قادم المدینہ، جب یہ مدینہ آتا ہے حج کے معاملے میں جب یہ مدینہ آتا ہے تو فسام الصوت فی دار عثمان، آئے سفر ہوگا نشون بدین، ہاں جب یہ معاویہ کہاں پہ آتا ہے؟ مدینہ آتا ہے حج کرنے کے لیے، حاجی معاویہ، جب حاجی معاویہ صاحب جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو عثمان کے دروازے کہہ رہا ہوں گھر سے نا رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یا امیر المؤمنین، ٹھیک ہے، مؤمنین نا، اے ہمارے امیر، رو رہے ہیں۔ اچھا عثمان کے گھر والے رو رہے ہیں، آج ہم کہیں یا حسین، اوہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کفر ہو گیا، ہاں کفر ہے، بدعت ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے۔ عثمان کے اپنے گھر والے رو رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین نا، اے ہمارے امیر المؤمنین، اے ہمارے امیر المؤمنین۔ اچھا تو معاویہ کہتے ہیں ما ھذا، واٹ از دس، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ عثمان کی دختر ہے، عثمان کے اوپر گریا کر رہی ہے، رو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فصارف الناس، لوگ چلے جاتے ہیں۔ ثم ذهب الیہا، پھر حاجی معاویہ جو ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ اس بیٹی کے پاس، کس کے؟ عثمان کی بیٹی کے پاس، کہتا ہے اے میرے چچا کی بیٹی گل سن، یہ جو لوگ ہیں نا ان الناس قد باذلوا لنا طاعہ، ان لوگوں نے جو ہے وہ ہم نے بڑی محنت اور کوشش سے ان کو اپنی اطاعت کے اوپر جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن جیسے کہ ہم نے پیچھے روایت دکھائی کہ انتم کارہون، یہ اعطانی اللہ نے مجھے اعطانی اللہ ذالک کہ اللہ نے مجھے یہ حکومت عطا کی، منصب عطا کیا، اور فانتم کارہون اور تم کراہت کر رہے ہو۔ معاویہ یہاں پہ وہی بات کر رہا ہے کہ بڑی مشکل سے یہ لوگ ہماری طاعت میں آئے ہیں، مجبور کر کے ہم ان کو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہماری پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے تھے، یہ انڈیپینڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، یا انڈیپینڈنٹ تھے یا کسی اور پارٹی میں تھے، لیکن ہم ان کو مجبور کر کے اپنی پارٹی میں لے کے آئے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اب ہم نے تحمل و بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے اس یہ جو تم تقاضا کر رہی ہو کہ ہم عثمان کا قصاص لیں، قتل و غارت کریں، لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں، اگر یہ کریں تو یہ ہماری طاعت سے کیا ہو جائیں گے؟ پھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابن تیمیہ صاحب اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری طاعت سے پھر جائیں گے، لہٰذا یہ والا رسک ہم نہیں لے سکتے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کریں ہم عثمان کے قصاص لیں یا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ایک اور چیز یہیں پہ جو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ میں ان کے اپنے محدثین کی زبانی بھی آپ کو بیان کروں گا کہ یا شیعہ کہہ رہا ہے کوئی یا فقط مرزا نے آج یہ بات کی ہے، نہیں، بلکہ ان کے اپنے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہاں جو معاویہ نے کہا کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس خلافت کا حقدار ہوں، کون ہے؟ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، کون؟ جناب بدر الدین عینی صاحب، متوفہ ان کا 855 ہے، دارالکتب العلمیہ کی یہ چاپ ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی جلد نمبر 17 17ویں جلد ہے، روایت وہی فلنحن احق بہ منہ ومن ابی۔ اچھا جی کون ہے جی؟ خود بتا دیں، پہلے بتائیں قصاص ہے وہ، احق بہ آئے بامر الخلافہ، یعنی خلافت، ہاں یعنی شرم نہیں آتی یار آپ لوگوں کو، کیسے آپ ٹی وی پہ آ کے چینل پہ آ کے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ لوگ آج وہ نیٹ کا دور ہے بھائی، انٹرنیشنل کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا، تو آپ اگر اب ایسے جھوٹ بولیں گے تو ایک سیکنڈ کا کام ہے پکڑنا۔ اچھا وہ پہلی بات ہے قصاص عثمان والی، وہاں پر آپ نے جو کہانی کرائی ہے لوگوں کو وہ ہے نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ قول من ہو، کس سے؟ عبداللہ،
وہ عبداللہ مراد ہے اس سے، کہ ہم اس سے یعنی احق بہی منہ، اس منہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ عبداللہ صاحب ہیں، عبداللہ بن عمر ہے، ومن ابی کون ہے؟ ابی عبداللہ، ہوا عمر بن الخطاب، ٹھیک ہے، وہ عبداللہ کے پاپا ہیں جناب عمر، ہاں وہ عمر بن خطاب ہیں۔ یعنی معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے، بدر الدین عینی صاحب نے بھی آپ کو آ کے ایک صحیح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب دیا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ مت بولو چینل پہ بیٹھ کے، اور تھوڑی سی شرم کر لو، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے تم نے، ٹھیک ہے، یا اس کو کم کر لو یا جھوٹ اپنے کم کر لو، کوئی یہ کام تو کرو نا۔ اسی وجہ سے لوگ داڑھی کوئی رکھتا ہے نا، یہ کہتے ہیں یار داڑھی رکھ کے اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہو۔ بندے نے کہا اچھا پھر داڑھی اتار کے جھوٹ بولوں پھر ٹھیک ہے، ہمیں تمہیں داڑھی سے مسئلہ ہے، تو بھائی تم یا تو داڑھی چھوٹی کر لو یا پھر اس طرح کے جھوٹ نہیں بولو، لوگوں کو جو ہے نا فریب میں نہ ڈالو۔ اور مزے کی بات ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جتنے بھی ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب آ کے جناب یہ آج کے بچے جو ہیں وہ جواب دیں گے کس کو؟ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کو، مفتی عتیق الرحمان کو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچے اگر بات کر رہے ہیں نا، بچے آپ کی کتابوں سے بات کر رہے ہیں، ہوائی فائر نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے یہ محققین بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پھر انہیں کہیں یہ ہمت کریں، اپنے شارحین اور مترجمین کی کتابیں نکالیں اور لوگوں کو دکھائیں۔ اچھا اس کی یہ بدر الدین عینی صاحب کا ہم نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ آخری آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، الکوثر الجاری، ٹھیک ہے، الی ریاض احادیث البخاری، اچھا محمد قرانی صاحب کی، شافعی ثم الحنفی، حنفی صاحب شافعی تھے پھر کہتے ہیں حنفی ہو گئے، المجلد السابع اس کی 7ویں جلد ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی، انہوں نے اچھا بات کیا کی تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کسی ایسے بندے کے بارے میں بات کریں کہ وہ بندہ سر اٹھائے، لیکن قرآنی صاحب کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی فَلْنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِي هَذِهِ ذِلَّةٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ، وہ کہتے ہیں یہ معاویہ نے لغزش یعنی لغزش کا شکار ہو گیا، معاویہ حاجی معاویہ صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حاضرین میں ابن عمر اور ابن ابی بکر تھے۔ صحیح بھائی حاضر آپ یہاں پہ میرے سامنے عماد بھائی اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن میں آپ ہیں یا دوسرے، اگر میں کوئی بات کروں گا بھائی آپ میں سے وہ بندہ سر اٹھائے جو اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھے گا، تو ظاہر بات ہے میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ لوگ کیونکہ باقی صحابہ میں وہ تو ممتاز تھے، ٹھیک ہے، اور صاحب ان افراد کی اولاد ہونے کی وجہ سے کہ جو سابقہ خلیفہ رہ چکے ہیں، تو یہ چیز اظہر من الشمس ہے اور تبادر اسی طرف جاتا ہے، اور شارحین بخاری سمجھ گئے، تمام شارحین بخاری نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ بھائی یہاں پہ ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، یہ روایت کا سیاق و سباق اور وہ موقع محل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہی بنے گا کہ پھر انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا یہ معاویہ کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، یہ مفتی عتیق ڈاکٹر زبیر صاحب یہ لوگ نہیں مانتے، کیونکہ یہ پتہ نہیں معاویہ کو معصوم سمجھتے ہیں، اور یہ اتنا سا ان کے اندر جگرا نہیں ہے اور علمی غیرت نہیں ہے کہ آ کے اس چیز کو بیان کریں کہ بھائی معاویہ جو ہے وہ خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا، اور وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، مدعی سست گواہ چست، معاویہ کہہ رہا ہے میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا دونوں سے، عبداللہ بن عمر سے بھی اور اس کے باپ سے بھی، یہ لوگ آگے کہتے ہیں نہیں معاویہ یہ بالکل نہیں ایسا سمجھتا تھا، وہ قصاص کی بات ہو رہی تھی، یعنی اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، تعجب ہے ایسے افراد پہ۔ اور یہیں پہ جو ہے وہ ہم اس جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ جس کے اوپر ہم آپ گفتگو کرنا چاہتے تھے، کافی وقت سے میں کیونکہ جب سے میں نے وہ کلپ دیکھے نہاد چینل پہ ان کے ڈاکٹر زبیر صاحب کے اور ان مفتی صاحب کے کہ بھائی معاویہ آیا خود کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا یا نہیں سمجھتا تھا، حقدار بھی صرف خالی حقدار نہیں، زیادہ حقدار، وہ کہتا تھا بھائی میں شائستہ خلافت ہوں، یعنی خلافت کا جو اگر کوئی شخص سزاوار ہے وہ میں ہوں، ہاں، تو یہ یہاں تک جو ہے وہ عماد بھائی ہماری گزارشات جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں، ہم نے ان کے محدثین سے ان کے ان سارے افراد سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مطالب بیان کر دی۔